حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت پاک اور آپ کے اقوال و آثار کا پڑھنا، سننا، سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے باعث و اجر و ثواب، بلکہ اس کا درجہ ہمارے نزدیک عبادت، دل کے درد کا علاج ہے، جو روح کو بالغی بخشتا ہے، دل کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک جز یہ بھی ہے، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم واقف ہوں، ہم جانیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا نقش و سراپا اور حلیہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کی عبادتیں، آپ کے معمولات کیسے تھے، آپ کا انداز و گفتار، آپ کی معاشرت اور غریبوں کے ساتھ مدارات کیسی تھی، آپ لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی۔ آج کی مجلس میں ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ تمطراق اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، امتیازات کا تذکرہ کریں گے، اس احساس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ مجلس کی خصوصیات اور صفات بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے یا بیٹھ کر اٹھتے تو اللہ کا نام لیتے، مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے اور لوگوں کو اس سے منع کرتے کہ کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر کے قبضہ جمائے۔ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر بیٹھتے جہاں مجلس کا آخری آدمی بیٹھتا تھا اور اس کی دوسروں کو ترغیب دیا کرتے تھے اور اپنے تمام ہم نشینوں کو ان کی حیثیت کے مطابق مقام عطا کرتے تھے۔ آپ کا کوئی ہم نشین یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس سے زیادہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں معزز ہے۔ جو شخص اپنی ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا یا کھڑا ہوتا، اس کی بات صبر سے سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خود واپس ہو جاتا۔ کوئی اپنی حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا تو اس کی ضرورت پوری فرماتے اور اگر بس میں نہ ہوتا میٹھے بول سے اس کی دل جوئی فرماتے۔ آپ کی مجلس علم و عرفاں سے لبریز ہوتی، روحانیت اور للہیت پر ہوتی، سکینت کا نزول ہوتا۔ آپ کی دریا دلی، سخاوت اور اخلاق سے تمام اہل مجلس بہرہ مند ہوتے، گویا آپ سب کے لیے باپ کا مرتبہ رکھتے، سب آپ کے نزدیک حق کے معاملے میں یکساں درجہ رکھتے۔ آپ کی مجلس شرم و لحاظ، عفو و بخش اور درگزر، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی۔ آپ کی مجلس میں لوگ باادب رہتے تھے، بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، کسی شخص کی غیبت یا برائی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیل جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کا، پیار کا سلوک کرنا ہے، میانہ روی اور نرم انداز سے پیش آنا ہے۔ محبت صرف عمل سے نظر آتی ہے، باتوں سے نہیں۔ اگر باتوں سے نظر آتی تو دکاندار متاثر کرتے تھے۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کی مجلس میں کسی کے بارے میں، کسی کی برائی، کسی کی غیبت کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے عیوب کا بھی تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ سب کے سب برابری کا درجہ دیتے تھے۔ آج تو ہم ہر ایک کے پیر کھینچنے کے چکر میں پڑے ہیں، نہ کسی کو نہیں چھوڑا، مسجد کے امام تک بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے ضرور رہتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی مولتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے،
امام کے ساتھ بھی عالی مرتبہ عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میری ماں اور باپ قربان ہو جائے، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر قرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن جب عمارت کوفہ کے دوران مسئلہ امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیے کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایتیں بھیجتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچے، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا، صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور اعتماد کے لائق کتابوں میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھیجی گئی۔ یہ تاثیر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا، نکالا نہیں گیا تو فتنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بولنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن
اس کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو پہنچانے میں، دوسروں کو سلگانے میں، دوسروں کو لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کا لائق نہیں ہے۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام ہے، قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب سعد بن ابی وقاص نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کیے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ وعطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے، تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالے بھی گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے یہاں محفوظ رہی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو امام کی غیبت کرتا تھا، امام کی برائیاں پھیلاتا تھا، سلگاتا تھا، انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر لٹک رہی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے، جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا۔ لوگ بھی کہتے تھے، اے بوڑھے میاں، تمہیں عورتوں کو چھیڑنے سے شرم نہیں آتی؟ جواب میں کہتا ہے، کیا کروں، مجھ بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس فیصلے حق کے بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی، مسجد کے امام، خطیب، انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، آج ہمیں گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لیکن گناہ کا غم بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہے، اور اس کو تعویلات کا لباس پہناتے ہیں۔ ہمیں رشوت بھی لیتے ہیں، لیکن زبان سے کہتے ہیں یہ تو تحفہ ہے۔ موسیقی بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ تو روح کی غذا ہے۔ بد نظری بھی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ایک بار دیکھنا تو حلال ہے۔ ہم لوگوں کی غیبت اور برائیاں بھی کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میں اس کے منہ پر بھی یہ بات بول سکتا ہوں۔ بیہودہ ناول، بیکار کی کتابیں، بیکار کی چیزیں پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم ان سے کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر کہتے ہیں میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں، پوری دنیا ان کے بارے میں برائی بول رہی ہے۔ میرے دوستو، حرام محفلیں بھی سجاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک رات کے لیے تو سجائے ہیں۔ بے پردگی بھی کرتے ہیں، پھر بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ پردہ تو اصل آنکھ کا ہوتا ہے۔ نماز چھوڑتے ہیں، نماز چھوڑنے کے بعد دوسرے بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ہزاروں گناہ کرتا ہے۔ شراب بھی پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ شادیوں میں بے حیائی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ فاتحہ جنازہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر چیز سے بچ جائے۔ اسراف بھی کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں۔
عیاشی کرتے ہیں، پھر یہ خیال کرتے ہیں یار یہ زندگی تو مختصر زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اب عیاشی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ با جماعت نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ ایسے بہانے سوچتے ہیں، ایسے خیالات کرتے ہیں۔ ایسے بہانے سوچنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، اور پھر اس دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر وہاں ہماری دال نہیں گلی، ہماری بات نہیں مانی گئی، تو پھر جہنم کی آگ کا ہم ایندھن بنیں گے۔ اس لیے بہانوں کو چھوڑے، اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ڈنکے کی چوٹ میں ترغیب دے رہا ہے، جگا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جنت میں جانے والے بنو۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی زبان سے عاشق رسول بھی کہتے ہیں، نبی کے امتی بھی کہتے ہیں، نبی کے ماننے والے بھی کہتے ہیں، نبی کو چاہنے والے بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہماری بات چیت کیسی ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ ہماری تجارت کیسی ہے؟ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ کوئی اچھا سا گھوڑا منڈی سے خرید کے لے آؤ۔ غلام ایک بہترین گھوڑا 300 درہم میں خرید کو لایا اور ادائیگی کے لیے اس کے مالک کو بھی ساتھ لے کو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑا دیکھا تو ان کو وہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ قیمت کا معلوم ہوا۔ آپ نے مالک سے کہا کہ اس کی قیمت زیادہ کرو، تمہارا گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے۔ اس نے کہا کہ 400 دے دیجئے۔ فرمایا یہ بھی کم ہے۔ کہنے لگا 500 دے دو۔ کہنے لگے شاید تم نہ گھوڑوں کی نسل کے بارے میں معلوم نہیں، یا پھر تم بہت مجبور ہو کر لے رہے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری مجبوری اور لا علمی کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم دے کر گھوڑا اس سے خرید لیا۔ گھوڑا بیچنے والا دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ تعجب سے غلام نے اپنے مالک سے کہنے لگا، مالک وہ بیچنے والا اپنی مرضی سے 300 میں بیچ رہا تھا، آپ نے خواہ مخواہ اسے اتنے پیسے دے دیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خامخواہ نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی بیعت کی وفا میں دے دیا۔ مجھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کروں، اس لیے مجھے اپنی بھلائی کی بنسبت اپنے مسلمان کی بھلائی کے بارے میں زیادہ فکر رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے اپنے کاروبار کا، اپنے معاملات کا جائزہ لے کہ جب ہمارے پاس کوئی بندہ مجبور ہو کر کوئی چیز فروخت کرنے آتا ہے، بیچنے آتا ہے، وہ پلاٹ ہو یا گاڑی ہو یا کچھ بھی ہو، تو ہم 100 والی چیز کو 50 روپے کر کو لگاتے ہیں، یعنی کم کر کو لگاتے ہیں، اور خود کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ جس طرح ہم خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری کی بات یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اچھے اعمال کی فکر کریں، اچھے اخلاق کی فکر کریں، اچھی سوچ کی فکر کریں، اللہ کی قدرت کو بھی پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کیا کیا بتاؤں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی باہر ملک میں رہتے ہیں، گردے کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ہمارے دوست نے ان کے بھائی سے پوچھا کہ آپ ایک انسان کے جسم سے گردہ نکال کر دوسرے انسان کو لگاتے ہیں، لیکن اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لیا ہے، مشینیں آ گئے ہیں، تو گردہ تیار کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے انسان کے گردے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔
تو وہ ہنس کر جواب دینے لگے، اول تو سائنس کی اس ترقی کے باوجود مصنوعی گردہ بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر جو ایک چھلنی لگائی ہے وہ اتنی لطیف، اتنی باریک ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں پیدا ہوئی جو اتنی باریک چھلنی بنا سکے۔ اگر بالفرض ایسی مشین پیدا ہو بھی جائے، ایسی چھلنی بنا بھی لیا جائے تو اس پر اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ اگر اربوں روپے خرچ کر کے ایسی چھلنی بنا بھی لیا جائے تب بھی گردے کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو ہماری قدرت سے باہر ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر ایک دماغ بنایا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کے جسم کو کتنا پانی ضرورت ہے، کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے، کتنا پانی باہر پھینکنا ہے۔ ہر انسان کا گردہ اس انسان کے حالات کے مطابق، اس کے جسم کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کتنا پانی اس کے جسم میں رہنا ہے، کتنا باہر پھینکنا ہے، اور اس کا 100% فیصلہ درست ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اتنا پانی جسم میں روکتا ہے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت سے زائد پانی پیشاب کی شکل میں جسم سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اربوں روپے لگا کر مصنوعی گردہ بنا بھی لیے تب بھی ہم اس کا وہ دماغ نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالی ہر انسان کے گردے میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں غور کریں گے، کون کون سی نعمتوں کے بارے میں ہمیں پرکھیں گے تو ہر ایک نعمت میں سبق ملتا ہے۔ اس لیے عزیزانی گرامی، زندگی بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس زندگی کو اچھے کاموں میں، اچھے باتوں میں، نیک کاموں میں، ثواب کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، جنت کو پہنچانے والے کاموں میں لگانا ہے۔ ہمارا معاملات ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہماری تجارت ہو، ہر ایک اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا ہے۔ تب جا کر ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور جب ہمارا موت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اچھی موت بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکر رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ لوگ کہیں کہیں سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ کہیں کہیں سے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمہ اللہ نے وصیت کی ہے، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ پورے لوگ خاموش ہو گئے۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی پڑھا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تہجد کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات بتائی، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو یہاں تک کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ تو پورا مجمع سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے، کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا،
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آئے، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے، آپ تو چلے گئے، مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچئے، بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزارتے ہیں تو ہم دکانداری کرنے والے، دفتر کے کام کرنے والے، کام کاج کر زندگی گزارنے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑے بڑے اعمال کو نہیں دیکھتی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چھوٹے چھوٹے اعمال کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لے گا تو اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب ہوں گی تو اس کو دوزخ کا حکم دیں گے۔ چنانچہ جب فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کے پاس پہنچو، اس سے پوچھو کیا وہ دنیا میں کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تھا تاکہ میں اس عالم کی سفارش سے اس کو بخش دوں۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے رب، تو اپنے بندہ کا حال خوب جانتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، اس سے پوچھو وہ کسی عالم کو دوست رکھتا تھا، وہ کہے گا نہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اس سے پوچھو دسترخوان پر کسی عالم کے ساتھ بیٹھا تھا، کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ اس سے پوچھو کیا وہ ایسی گلی میں رہتا تھا جس میں کوئی عالم رہتا تھا، کہے گا نہیں۔ پھر خداوند عالم فرمائے گا کہ اس سے پوچھو کہ اس کا نام کسی عالم کے نام یا اس کا نسب کسی عالم کے نسب کے موافق تھا، کہے گا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس سے پوچھو کہ یہ کسی ایسے آدمی سے محبت رکھتا تھا جو کسی عالم کو محبوب رکھتا تھا، تو وہ کہے گا ہاں، میں ایسے شخص سے محبت رکھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں داخل کر، اس لیے کہ میں نے اس کو اسی وجہ سے آج بخش رہا۔ اس لیے عزیزان گرامی، دنیاوی زندگی کو معمولی نہ سمجھیے، بہت سوچ سمجھ کر اس کو گزاریے، بہت سنبھال کر اس کو گزاریے، بہت ہوشیاری کے ساتھ، چوکنا کے ساتھ گزاریے۔ موت کسی کو بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس دنیا میں سب کام کاج جاری رہیں گے، آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلے جائے گا، آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے نکل جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لاؤ۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دو۔ آپ کا نام ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ مال، حسب، نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ پڑو۔ یہ دنیا حقیر چیز ہے، جس کی طرف ہمیں جانا ہے وہ عظیم نعمت ہے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے پر وقتی طور پر لوگ غم کریں گے۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے تک رہے گا، کچھ مہینے تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ 1 سال تک غم کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کی یادداشتوں کو ٹوکری میں ڈال دیں گے۔
لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی۔ آپ کا حسن، آپ کا مال، صحت، اولاد، آپ اپنے مکان و محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی، آپ کے ساتھ صرف آپ کا نیک عمل باقی رہ جائے گا۔ ہمیں ذہن میں یہ سوال پیدا کرنا ہے کہ میں اپنی قبر، اپنی آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کر رہا ہوں؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کرنے کے محتاج ہے۔ اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، پوشیدہ صدقہ کرتے رہیں، نیک اعمال کی طرف رغبت کرتے رہیں، تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اچھے اخلاق کی طرف آگے بڑھیں۔ شاید ہماری نجات اسی میں ہوگی۔ آج جسم میں روح ہے، موقع ہے اچھائی والے کام کرنے کے لیے، لیکن کل جسم ہوگا، روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، باقی زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کاموں میں گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی مرضیات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی، اپنے لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔